ایک ہندی میں محاورہ ہے یا ہم لوگ بولتے ہیں کہ گندگی چہرے پہ لگی تھی لیکن ہم زندگی بھر آئینہ صاف کرتے رہ گئے. ہاتھ کا خاتمہ. انگلش میں ایک لائن ہے کہ گیو اے مین اے فش, کہ ایک انسان کو آپ مچھلی دو اور آپ ایک دن کے لیے اس کا پیٹ بھرتے ہو, بٹ ٹیچ اے مین فشنگ, لیکن اگر آپ اس کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہو تو پھر زندگی بھر کے لیے آپ اس کا پیٹ بھر رہے ہوتے ہو. تو یہ میرا عنوان وہی ہے, آپ لوگوں کو میں سکھا رہا ہوں کہ شبہات کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. القیم رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شبہات جو ہوتے وہ شہوات سے زیادہ ڈینجرس ہوتے. ڈاؤٹ. زی نیوز میں میں سن رہا تھا, ایک ایکس مسلم آتا سچ والا, اس کو مکھی والی حدیث بولتے زندگی میں. اب جیسے میں اپنا ہی کیس لیتا ہوں, میں اور میرے 2 بھائی بہن تھے. بڑی بہن تھی, چھوٹا بھائی بھی تھا, اور بڑی بہن کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور 2006 میں, چھوٹا بھائی جو ہے اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے کب, 2010 میں. 2014 میں پھر میری امی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب سوچئے ایسے کیسز جب آپ کے لائف میں ہوتے تو 2 ہی چیز ہو سکتا ہے. جب ایسے کیسز ہوتے تو لوگ کیا بولیں گے, وائی می, کیوں اللہ تعالیٰ میں ہی ملا تھا, سب کی لائف سے ہی چل رہی, میرے اوپر ایسا آ رہا. یہ وائی می والا جب سوال آتا کہ میرے اوپر کیوں ایسا ہوا, اور پھر دھیرے دھیرے یہ آپ کو کہاں لے کے جائے گا, اسلام سے دور ہو جاتا. ہو سکتا ہے آپ کے لائف میں کوئی خاتون ہے, اس کے شوہر اس کو مارتا ہے, ٹراما ہے اس کو مارتا ہے, تو اس کو وہ اسلام سے جوڑ کے پھر دھیرے دھیرے کس سے جائے, اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. تو پرسنل لائف کا ٹراما جو ہوتا ہے نا, وہ بھی کبھی کبھی شبہات دیتا ہے, اس سے آپ کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اب جیسے میرے کیس میں پہلے جب میری بڑی بہن میری اپی کا انتقال ہوا تو مجھے پتہ نہیں تھا اسلام اتنا کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے بعد دھیرے دھیرے میں اسلام کی طرف اور آیا. جب میرے بھائی کا انتقال ہوا, چھوٹا بھائی کا, تو میں اور اسلام کی طرف آیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب میری امی کا انتقال ہوا تب میرے پاس وائی می کا جواب آ گیا تھا, کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے تو اسے آزمائش میں ڈالتے. دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی, نبیوں کی. اس کے بعد کس کی ہوئی, اس سے قریب جو ایمان کے تھے. تو اگر آپ کا ایمان کا لیول ہائی ہے تو آپ کو آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے. آپ کو یہ نہیں پوچھنا کہ کیوں میرے ساتھ ہو رہا اللہ تعالیٰ, آپ کو یہ بولنا ہے, آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں, اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اس کو آزمائش میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. بات آتے آپ کے دوست, جیسے آپ کالج میں آپ کہیں کام کرتے, وہاں پر آپ کے جو کلیگس ہیں وہ سوال کر رہے ہیں آپ سے, ارے تمہارے قرآن میں تو چپٹی درتی لکھی ہے, ارے تمہارے یہاں تو حلالہ ہوتا ہے, ارے تمہارے یہاں تو ایسا ہوتا. سمجھ رہے آپ, تم لوگ تو زبردستی اسلام کو پھیلا رہے, تمہارا دھرم تو نیا ہے, سب سے پرانا دھرم کون سا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب شبہات ڈالا جاتا ہے, اور اس کو جب تک آپ کاؤنٹر نہیں کیجیے گا, جب تک آپ اس کا علاج نہیں کیجیے گا, تب تک کیا رہے گا, وہ آپ کے اندر رہے گا. جیسے کہ ہوتا نا بیماری لگ جانا, اور بیماری کا علاج کیا جاتا ہے, اگر علاج نہیں کیجیے گا تو وہ بڑھتے جاتا ہے, اور ایک دن وہ آپ کی جان تک لے سکتا ہے. تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ شبہات کا خاتمہ کرے, اور ایسا نہ ہونے دے کہ یہ شبہات آپ کے ایمان کا خاتمہ کر دے, آپ کے اسلام کا خاتمہ کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ الف لام میم اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, کی ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کہ جو شک ہے, جو شبہ ہے, وہ کیسے دور ہوگا, قرآن سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, موطا امام مالک کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1661, کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک اس کو پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوگے. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 میری سنت, جو کہ صحیح حدیث میں آپ کو ملتا. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں, سورہ زمر کی آیت نمبر 5 ہے, سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 ہے, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل, کہ وہ رات کو دن میں لپیٹ دیتا اور دن کو رات میں لپیٹ دیتے. لپیٹتے کیسے, کوارہ کا ورڈ ہے اس کا, جیسے سر پہ کیسے پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے. تو زمین جو ہے, ہمارا جو ارض جو ہے وہ کیا ہے, اسفیریکل ہے. اس آیت کے ضمن میں ابن تیمیہ, ابن القیم یہ سب بولتے ہیں. آج نہیں, آج سے 700 سال پہلے کوئی ایکس مسلم نہیں آیا تھا اس ٹائم, وہ اپنے اس پہ بول رہے تھے. ٹھیک ہے نا. 100 بار شادی کیا, 100 بار طلاق دیا. تو اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے عورت کی بے عزتی ہو رہی تھی, بار بار شادی کرتے تھے, نکاح کرتے تھے, بار بار طلاق دے دیتے تھے. تو بولا نہیں 2 بار طلاق ہوگا, اور دوسرے کے بعد تیسرا اگر دو گے تو اب یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا. اب تیسرا طلاق دیا تو اب ایسا ہوگا کہ وہ کسی اور سے اس کا نکاح ہوتا ہے, مطلب کانٹریکٹ والا, یہ نہیں کہ مطلب بس 2 دن کے لیے 3 دن نہیں,
کسی اور سے نکاح ہوتا ہے اور پھر وہ مطلب کہ اس کو طلاق ہو جاتا ہے تب شادی کر سکتے ہو، مطلب امپاسبل کلوز ڈال رہے. تو وہ اسلام میں یہ ہے کہ وہ لا بنایا گیا عورت کو بچانے کے لیے. فرماتے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو ان سے پوچھو جن کو علم ہے اگر تمہیں نہیں معلوم ہو. تو جب ہم علماؤں سے قریب رہیں گے، جب ہم ایکسپرٹ سے، اب مان کے چلیے کہ اگر آپ کو کمپیریٹیو کا نالج نہیں ہے، جیسے بائبل کا نالج نہیں ہے، تو آپ جو اس کے ایکسپرٹ ہے اس کو آپ پوچھیے گا، ٹھیک ہے نا، اس سے جڑ کے رہیے گا. اسی طریقے سے اگر آپ کو قرآن کا نالج نہیں، علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، تو آپ اس کے عالموں سے جڑ کے رہیے گا. تو کیا ہوگا کہ آپ کے شبہ ختم ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے گا مالک یوم الدین ایک قرأت ہے، ملک یوم الدین ایک قرأت ہے. اب جب آپ کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیے گا تو آپ کو آنسر ملے گا وہاں پر. جو قرآن کے ماہر ہے، جو علماء ہے، جو کہ قرآن کے اندر میں ایکسپرٹ رہتے ہیں نا، وہ آپ کو جواب دیں گے. ابھی آپ مانتے ہیں کہ جب دجال آئے گا، دجال، تو یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4319 کہ جب دجال آئے گا تو ایک شخص ایمان والا سوچے گا کہ میرا تو بہت ایمان ہے، میں جا کے اس سے بھیڑ جاؤں گا، دیکھ لوں گا کیا دجال ہے، کیا کر لے گا. اور وہ جائے گا اسی نیت سے، لیکن وہ ایسے ایسے کام کر کے دکھائے گا، ایسا ایسا شبہ اس کے اندر میں ڈال دے گا کہ وہ کفر کی طرف چل جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو فرما رہے ہیں، ہم کو بتا رہے ہیں کہ کچھ چیزوں سے آپ کو دور رہنا ہے. قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر مت بیٹھو جہاں اللہ اور اس کے دین کا، اس کے رسول کا، ان کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. ان کے چینلز پہ جائیے گا، دن اور رات ان کا کام گالیاں دینا اسلام کو، اللہ تعالیٰ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ایسے چینل پہ اگر آپ جا کر کے بات بھی کر رہے نا، تو میرے حساب سے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے کہ اگر تم ایسی جگہ پہ بیٹھتے بھی ہو تو تم انہی میں سے ہو. سمجھ رہے؟ تو ایسی جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں. دجال کا اگزامپل دیا میں نے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شیطان آپ کے دل میں کوشچنز ڈالتے رہتا ہے، سوال ڈالتے رہتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں وہ پوچھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. تو پھر آپ کو کیا کرنا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے حالت میں آپ کو اللہ کی پناہ مانگنی ہے، شیطان سے اعوذ باللہ پڑھنا ہے. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ دن اور رات گزارنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2378 کہ کس کو تم دوست بنا رہے اس کو دیکھو، کیونکہ ایک انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر میں رہتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اسلام اس لیے چھوڑا کیونکہ اس کا دوست جو تھا وہ کیا تھا؟ ایتھیسٹ تھا. کیونکہ اس کا دوست جو تھا وہ کیا تھا؟ مرتد بن چکا تھا. کیونکہ اس کا دوست جو تھا وہ کیا تھا؟ وہ لبرل تھا. وہ تو اسلام کوئی چیز پہ مانتا نہیں تھا. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے. کہ یوم الدین 17 بار دن بھر میں پڑھتے، مالکی یوم الدین، وہاں دین کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک، جزا کے دن کا مالک، بدلے کے دن کا مالک. تو وہ بھی روٹ وہی لفظی معنی میں آ رہا ہے. دین کا لفظی معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ بدلہ دینا، قیامت، ججمنٹ. سمجھ رہے؟ یا اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس میں کیا ہے کہ دین ملک کا ورڈ آیا وہاں پر. تو لا کا مطلب بھی کبھی کبھی دین ہوتا ہے، کیونکہ دین جو ملک کا دین تھا وہاں پر، جو شریعت تھا ملک کا، اس میں دین کا ورڈ یوز کیا گیا. تو دین کا مطلب ہوتا ہے، لفظی معنی بتا رہا ہوں، قرض دینا یا ججمنٹ دینا یا حاکمیت. اللہ کی حاکمیت ہے نا ہمارے اوپر میں، یا جیسے ہم لوگ کو اللہ کے اوپر، ہم لوگ بندے اللہ کے، یہ بھی اسی کے میننگ میں آتا ہے. یا اسی طریقے سے جزا اور بدلہ دینا. تو دین کا جتنا بھی روٹ ورڈ ہے نا، روٹ کے میننگ میں آتا ہے، وہاں پر ایک چیز کامن ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک چیز کامن ہے کہ جیسے ججمنٹ دینا، کسی دو آدمی کے بیچ میں آپ کو فیصلہ دینا، تو ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا. ایک مطلب کہ اسٹینڈرڈ بولتے ایک فکس کچھ لا ہونا چاہیے نا، جس کے بدلے میں آپ فیصلہ دیجیے گا. قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ہم لوگ کے بیچ میں. کیسے فیصلہ کریں گے؟ قرآن کی آیت ہے نا کہ اس دن وہ ترازو لایا جائے گا اور پھر نیک اعمال اور برے اعمال کو تولا جائے گا. تو اس کا بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوگا نا کہ نیک کس کو بولتے ہیں، برا کس کو بولتے ہیں، تبھی نہ تولا جائے گا. اگر پتہ ہی نہیں نیک کس کو بولتے ہیں، تو دین کا جو روٹ ہے کا میننگ آتا ہے، اس میں ایک اسٹینڈرڈ ضرور ہے. جب بھی آپ کے پاس بے دین لوگ آئیں گے آپ کو دین سے دور لے جانے کے لیے، تو آپ ان سے پوچھیے گا آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کس معیار پہ چیزوں کو ناپیے. آپ ڈیبیٹ کس چیز، وہ آئیں گے ہم کو ڈیبیٹ کرنا ہے، پوچھے کس معیار پر کرو گے، اصول کیا ہے ڈیبیٹ کا؟ حد ہے، اگر کبر ہے، اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ پیسے کی چاہت ہے، یہ سب ہے، تو وہ بھی آپ کے شبہات کو بڑھاتا ہے. اس کا علاج کرنا ہے توبہ سے،
تہجد پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے ذکر کر کے، اور اللہ سے دعا کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو سکھاتے ہیں دعائیں. سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ ہمارے رب اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دیا، ابھی ہم ہدایت پہ ہے تو یہ ہماری خاصیت نہیں ہے، ہم ہدایت پہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے ہمارے اوپر میں، ہے نا. وہ سورہ حجرات کی آیت کہ یہ لوگ آپ پہ احسان جتاتے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا. اللہ تعالیٰ بولے نہیں، اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر میں. تو بہت سارے لوگ کیا ہو جاتے ہیں نا، ابھی میں توحید پہ ماننے والا بن گیا ہوں، اب تو جنت سیدھا، اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ جو میرا نیکسٹ اسٹیشن آنے والا نا وہ جنت ہی آئے گا. اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ استقامت دے. اور صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں نا، صبح میں پڑھنے کے، شام کے، اس میں بھی اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں کہ پڑھو رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ آپ کو اللہ کے نبی فرماتے کہ جو بھی اس کو صبح شام پڑھتا ہے تو اللہ اس سے وعدہ کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے قیامت کے دن. صبح شام اس کو پڑھنا ہے آپ کو. تو یہ سب دعائیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اسلام مل گیا ہے، آپ اس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ کے لیے جنت کا، وہ یہودی والا اسٹائل نہیں کہ ہمیں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو اس کے لیے دعائیں کرنی ہوگی، شبہات سے بچنا ہوگا. ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے.